یہ بات ہے قرآن کے بارے میں۔ یہ بات ہے اس انسان کے بارے میں جس نے رسول اللہ کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ اب کوئی بھی اس کا نام لینے والا نہیں رہا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی اور سورۃ الکوثر کی۔ اکثر ہم میں سے لوگ نمازوں میں سورۃ الکوثر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن افسوس ہم میں سے کتنے واقعی اس کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا ہے کوثر اور اللہ نے یہ سورت کیوں نازل فرمائی؟ کیا تم نے سنا سلمان؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوثر کا راز بتایا ہے۔ اور سب سے اہم بات، آج سورۃ الکوثر ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی سب سے خوبصورت باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر آیت کی پیچھے اور ہر سورت کے نازل ہونے کی پیچھے ایک حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک سچی کہانی، اور ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا، دل کو چھو دینے والا واقعہ ہے سورۃ الکوثر کی پیچھے۔ چلیے پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی ایک دوپہر بہت خاموش تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبے ہوئے سسکیوں کی آواز مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو عزیز ہو چکے تھے۔ وہ ننھا سا جسم جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، آج مٹی کے گود میں آرام فرما رہا تھا، اور برابر والی دیوار کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا۔ بتاؤ ابو لہب، کیا ہوا؟ صبر کرو، صبر کرو۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا۔ اندر سے آنے والی ہر سسکی اس کے چہرے پر مسکراہٹ میں بدل رہی تھی۔ واہ محمد، تمہاری نسل ختم ہو گئی، محمد کا بیٹا ختم ہو گیا۔ اب کوئی بھی اس کا نام لینے والا نہیں رہا۔ اور پھر وہ خوشی سے چیخا۔ اس کے آواز نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو چیر دیا۔ اس نے غلاموں میں کھجورے بانٹے، دوستوں کے ساتھ قہقہے لگائے اور سب سے کہتا رہا، سنا تم نے؟ میرے بھتیجے کی نسل ختم ہو گئی، اب کوئی بھی اس کا نام لینے والا نہیں رہا۔ اس کی ہنسی اور الفاظ ہوا میں سانپوں کی طرح پھیل رہی تھی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے انہیں ایک انمول تحفہ دیا، سورۃ الکوثر۔ اس سورت میں اللہ نے فرمایا، اے نبی فکر نہ کرو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے، اور جو آپ کو ابتر کہتا ہے اصل میں وہی ابتر ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر ایک روشنی سی چھا گئی۔ ابو جہل اور ابو لہب ہنستے رہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ نے ان کا انجام پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ تو ابھی اس لمحے آپ اس بات کو اپنے دل میں اتار لے کہ سورۃ الکوثر صرف چھوٹی سورت ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے پڑھے کیونکہ اللہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک انمول تحفہ کے طور پر نازل کی۔ پہلی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جب ہمیں یہ عظیم تحفہ دیا گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے اور قربانی بھی دینی چاہیے۔
دنیا میں عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پرائیویٹ عبادت اور ایک پبلک عبادت۔ پرائیویٹ عبادت نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، ذاتی دعا کرنا، اور پبلک عبادت قربانی دینا، لوگوں میں گوشت بانٹنا، دوسروں کی مدد کرنا۔ اللہ نے اس آیت میں دونوں عبادات کا ذکر کیا ہے۔ انہر کا مطلب ہے قربانی دینا، اسی لیے عید الاضحیٰ کو یوم نحر بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا آیت ہے ان شانیک هو الابتر۔ علماء کہتے ہیں شانیہ کا مطلب ہے دشمنی، ایسی دشمنی جو عقل کو بند کر دے۔ ابو لہب رسول اللہ کے گھر میں انتقال ہوا، مگر وہ مذاق اڑاتا رہا، مٹھائیاں بانٹتا رہا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ یہ آج کے دور میں بھی مثال ہے، جو لوگ چھوٹے بچوں، بوڑھوں یا دوسروں کی ضرورت مندوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان شانیک هو الابتر، یعنی وہ ابتر ہے جس کی نسل ختم ہو گئی، جس کا انجام تباہ ہو گیا، اور رسول اللہ کی نسل باقی رہی، نام ہمیشہ زندہ ہے۔ آج بھی بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہونے پر فکر کرتے ہیں۔ یہ سب ابو لہب کی طرح کی سوچ ہے۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو تسلی دینی چاہیے۔ یہ کہنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جسے اللہ نے صرف 3 آیات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ اب ہمارے لیے کوثر کیا ہے؟ ہماری صحت، اولاد، گھر، آرام، فری وقت، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب کوثر ہے۔ دوسروں کی مشکلات دیکھے تو اپنی نعمتوں کو شمار کرے اور سورہ کوثر کو اپنے دل میں اتارے، اور اگلی بار جب نماز میں سورۃ الکوثر پڑھے یاد رکھیں یہ بہت اہم سورت ہے، اور اس کی معنی اور سبق ہمیشہ اپنے دل میں رکھے۔ اللہ حافظ۔